الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل معزز و مکرم حضور قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب محتمم جامعہ نور القرآن، جناب محترم المقام حضرت قبلہ مفتی محمد اظہار مدنی صاحب، جناب قبلہ مفتی محمد معاذ مدنی صاحب، جناب حضرت قبلہ سعید شاہ صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، طلباء عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر دلی مسرت ہو رہی ہے۔ پچھلے سال کی نسبت حاضرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے در سے امید ہے کہ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ تعالی اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ کئی چینلز پہ یہ سارے کا سارا پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ اللہ کریم حضور داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو جاری و ساری رکھے اور آپ کی برکات سے پوری امت مسلمہ کو مستفید فرمائے۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے کھڑے ہیں اور جو لوگ ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں، برائے مہربانی آپ لوگ نہایت امن کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں۔ آپ نے فقیر کا خطبہ سن کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں نے کسی سر ترنم سے کام نہیں لینا۔ تو اس قسم کی گفتگو سننے کے لیے نہایت تحمل کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، برائے مہربانی آرام کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ یہ بچے جو کھڑے ہیں ان کو ساتھ والے بزرگ حضرات بٹھا دیں، جو غیر ضروری گفتگو کرے اسے خاموش کرا دیں۔ کوشش کی جائے گی میڈیا کے بھی جو بھائی ہیں، میڈیا کے حضرات ہیں، ان سے بھی گزارش ہے، اور دیگر جو انتظامیہ کے ہیں بالکل خاموشی اختیار کریں۔ شیخ الحدیث صاحب بڑا پرتاثیر بیان فرماتے ہیں، یقین جانیے یہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو جتنی بھی انتظامیہ کے احباب ہیں، ہماری میڈیا کے احباب ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، لائیو کی، اور جو ہماری ٹیم ہے، بالکل خاموشی اختیار کریں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں اور بالکل یکسو ہو کر اس کو سماعت فرمائیں، تاکہ بیچ میں اب آنا جانا اسٹیج پر یا دائیں بائیں بالکل خاموشی اختیار کریں، تاکہ شیخ الحدیث صاحب ہمارے مہمان سرگودا سے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کا بیان سن کر انشاءاللہ اپنی ان کی گفتگو کو انشاءاللہ اپنے سینوں کو منور فرمائیں۔ فقیر کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا موضوع ہے۔ فقیر نے داتا صاحب کے حالات، آپ کے عقائد، آپ کی صوفیانہ تعلیمات کے حوالے سے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے اس موضوع پر کی گئی گفتگو سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شخصی اور ذاتی حالات ہیں۔ نمبر 2،
داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور نظریات ہیں، اور نمبر 3 داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ تعلیمات ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، حالات، عقائد، تعلیمات، تینوں چیزیں بڑی آسان ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز پر مختصر طریقے سے گزارشات پیش کی جائیں۔ سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا ہے داتا صاحب کے حالات ہیں۔ آپ مجھ سے پہلے طلباء کی زبانی اور سوال جواب کے سیشن کی صورت میں کافی کچھ معلومات حاصل کر چکے ہیں، ان معلومات پر مزید کچھ عرض کرنا بہت بعید ہے۔ بہرحال ہر بندے کا اپنا انداز، سٹائل اور رنگ ہوتا ہے۔ فقیر بھی داتا صاحب کے حالات عرض کرنے لگا ہے۔ داتا صاحب کا اسم گرامی علی بن عثمان جلابی ثم حجویری ہے۔ آپ کا نام علی اور والد گرامی کا نام عثمان۔ پتہ چلتا ہے داتا صاحب علی کے ماننے والے بھی ہیں، عثمان کے ماننے والے بھی۔ یہیں سے ہمیں ولیوں کی تعلیم میسر آ گئی۔ آپ کے نام میں ہی سنیت جھلکتی ہوئی نظر آتی۔ پھر اصل میں آپ غزنی کے رہنے والے ہیں، اور غزنی میں 2 محلے تھے۔ ایک محلے کا نام جلاب تھا، جیم پہ پیش ہے اور لام پہ تشدید ہے، اور دوسرے محلے کا نام حجویر تھا، ہا پہ پیش ہے، یہاں بھی عام طور پہ حجویری کہا جاتا ہے، اصل میں لفظ حجویر ہے۔ تو آپ غزنی شہر کے محلہ جلاب اور پھر حجویر میں شفٹ ہونے کے بعد حجویری کہلائے۔ تو آپ کو علی بن عثمان غزنوی، جلابی، حجویری سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اپنی ترتیب کے اعتبار سے درست ہیں۔ آپ کے والد گرامی تو عثمان ہے، لیکن یہ سلسلہ نسب جب اوپر جاتا ہے تو آپ حسنی سید ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حسنی سادات کے نام عام طور پر غیر معروف رکھے اور سمجھے جاتے ہیں، اور حسنی سادات کے اندر چلنے والے مزید خاندان اور سلسلوں کو اتنی شہرت نہیں دی جا رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ حسنی سلسلہ اور حسنی نسب اپنی ولایت، کمالات اور تعلیمات کے لحاظ سے اتنا بلند و بالا ہے کہ داتا حجویری بھی حسنی ہیں، حضور غوث اعظم بھی حسنی ہیں، امام مہدی بھی حسنی ہوں گے۔ پھر آپ کے مرشد گرامی کا آپ نے نام ابھی سنا، محمد بن حسن ختلی۔ یہ ختلی بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ ختلی بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تلفظ کے معاملات، ناموں کا تلفظ اور پروننسیشن یہ چلتی رہتی ہے۔ یہ تو بعض اوقات صحابہ کے ناموں میں بھی چلتی ہے، یہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں۔ تو آپ اپنے مرشد کے بارے میں بھی کافی کچھ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چل رہا۔ آپ 4ویں صدی کے اینڈ پر اور 5ویں صدی کے آغاز میں کہیں سم ویئر اوور دیئر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت پن پوائنٹ کے ساتھ کسی نے مینشن نہیں کی۔ اندازہ ہے یہ 1 2 3 سال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ زون یہی ہے، دور یہی تھا۔ اور تقریباً 65 سال کی عمر میں 465 میں آپ نے وصال فرمایا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی حضور غوث اعظم داتا صاحب کے وصال کے وقت پیدا تک نہیں ہوئے تھے۔ داتا صاحب اتنے سینئر بزرگ۔ یہ دور تقریباً امام غزالی کا ہے، اور داتا صاحب امام غزالی سے بھی عمر میں سینئر تھے، اور امام غزالی عمر میں ان سے بہت تھوڑے اور چھوٹے تھے، لیکن علمی کمالات کے اعتبار سے دونوں کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ، آپ کے مرشد کا اسم گرامی تو محمد بن حسن ہے، لیکن آپ کا سلسلہ جنیدی سلسلہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو تقریباً 298 ہجری میں فوت ہوئے، آپ کا سلسلہ طریقت
ان کے ساتھ جا کے جوائن کرتا ہے اور آگے چلتا چلتا سیدنا علی مرتضیٰ، عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بالترتیب پہنچتا ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ آج کی زبان میں اگر ہم اس کو بیان کرنا چاہیں تو اگرچہ آپ حضور غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، آپ کو تو قادری نہیں کہا جا سکتا، لیکن قادری سلسلے کو اوپر لے جائیں تو آپ اس قادری سلسلے کے اندر سینئر بزرگ کے طور پر فعال کرتے ہیں۔ تو آپ کا سلسلہ علمی طور پر اگر قرار دیا جائے تو جنیدی ہے، اور آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے اگر کہا جائے تو قادری ہے۔ پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جتنا قیام فرمائے بھی آپ سن رہے تھے، تقریباً 30 سال آپ نے لاہور میں گزارے۔ آپ نے جتنا کام کیا ہے، جتنا دین پھیلایا ہے، جتنی دین اسلام کی خدمت کی ہے، جتنے لوگوں کو مرید کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے بہرہ ور کیا ہے، ان کی تعداد یہ کہیں مینشنڈ نہیں ملتی۔ داتا صاحب کے حالات امام مولانا جامی نے بیان کیے، سیر الاولیاء میں ملتے ہیں، سفینۃ الاولیاء میں ملتے ہیں، لیکن اتنی تفصیل کسی اور کتاب میں نہیں ملتی جتنی داتا صاحب کی اپنی کتاب کشف المحجوب میں ملتی ہے۔ اور آپ کے حالات زندگی کو بیان کرنے کا سب سے بڑا ماخذ خود آپ کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ آپ کے مکمل حالات اور 100% ایکوریٹ حالات کسی کنفرمڈ کتاب میں، اتھینٹیکیٹڈ کتاب میں اویلیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ داتا صاحب کی کئی کتابیں طالب علموں نے بتائی ہیں، وہ باتیں حق ہیں۔ ایک طالب علم نے کہہ دیا تھا کہ ان کی باقی کتابیں ان کی ہیں ہی نہیں، وہ کتابیں تو ان کی ہیں۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ داتا صاحب کی طرف منسوب ایک کتاب کشف الاسرار بھی ہے، اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ آپ کی ہے یا نہیں، لیکن قول مختار یہی ہے، کتاب کا سٹائل بتاتا ہے، انداز اور طرز بتاتا ہے کہ وہ داتا صاحب ہی کی کتاب ہے۔ وہ بھی فارسی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ سنیوں نے کیا ہوا ہے اور باقی میں اویلیبل ہے۔ وہ چھوٹا سا رسالہ ہے، جسٹ 25-26 صفحے کا ہے، لیکن داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے کشف المحجوب میں جس طرح تفصیل سے لکھا ہے، وہاں میں نے بڑی احتیاط اور حزم کے ساتھ لکھا ہے، لیکن معافی چاہتا ہوں آج میں کچھ کھری کھری باتیں کرنے لگا ہوں۔ یہ داتا صاحب خود لکھ رہے۔ اس کتاب میں اپنے شیخ کا ذکر مختلف انداز سے کرتے ہیں، شیخ کی صورت تک کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ کشف المحجوب میں تصور شیخ کے حوالے سے شاید ڈھونڈنے سے بھی چیز نہ ملے۔ وہاں پر جو باتیں وہ لائے ہیں وہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر میں معافی چاہتا ہوں، داتا صاحب لکھتے ہیں، میں کچھ کھری کھری باتیں کرنے لگا ہوں، اگر کسی کو میری بات درست لگے تو الحمدللہ، میری کسی بات پر اعتراض ہو تو اپنے ہاتھ سے میری اس کتاب کو ٹھیک کر لینا۔ یہ الفاظ قبلہ بڑے قیمتی ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ صوفیاء یہ لے دے کے چکروں میں کم پڑتے ہیں، کوئی غلط ہے تو ٹھیک کر لینا، میں ایگری کر جاؤں گا۔ پھر داتا صاحب نے اسی کتاب کشف المحجوب میں ایک اور بات بھی لکھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو داتا آپ کے زمانے میں ہی کہا جاتا تھا۔ خود آپ فرماتے ہیں، اے حجویری، اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے، اس کتاب میں آپ کا سٹائل ہی ہے کہ آپ اے حجویری کہہ کے بات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مثلا اے حجویری، اگر تو نے کسی کی کھجور کی ایک گٹھلی بھی دینی ہے، ایک گٹھلی بھی دینی ہے، تم نے کسی کی کھجور کی ایک گٹھلی، ایک گٹھلی، بار بار لفظ غلط بول رہا ہوں، گٹھلی نہیں گٹھلی، ایک گٹھلی بھی اگر تم نے کسی کی تمہارے ہاں ڈیو ہے، تم نے وہ ادا کرنی ہے تو اسے واپس کر دو، کیونکہ قیامت کے دن ظلم ظلمات ہو۔ اے حجویری، قبروں کی زیارت کو جایا کر، قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا کر اور ان سے دعائیں لیا کر۔ اے حجویری، تو اگر ہفت ہزاری بھی ہو جائے، اس زمانے میں ہفت، جیسے پچھلے چند سال پہلے لکھ پتی ہوتا تھا، پھر کروڑ پتی، آج ارب پتی تک دنیا پہنچ چکی ہے،
تو پتہ چلتا ہے داتا صاحب کے زمانے میں 7,000 جس کے پاس ہوتا تھا وہ سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. فرماتے ہیں تم اگر 7,000 بھی ہو جاؤ تو جب تک تقوی نہیں ہے وہ کسی کام کے نہیں. آگے فرماتے ہیں اے حجویری یاد رکھ گنج بخش اور رنج بخش. کیا لفظ ہے جی؟ گنج بخش اور رنج بخش اللہ کی ذات ہے. یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں. اب یہاں سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو گنج بخش کہنے والے کو غلطی پڑتی، ایسا نہیں ہے. یہ تو ان کی عاجزی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اسی زمانے میں ان کو گنج بخش کہا گیا اور اتنا زیادہ کہا گیا کہ آپ کو اس کی وضاحت کرنا پڑی کہ لوگوں تم کہتے ہو تو وہ شرعاً جائز ہوگا، وہ الگ بحث ہے. لیکن فقیر اپنے آپ کو فقیر قرار دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اے حجویری گنج بخش اور رنج بخش اللہ کی ذات ہے، تو کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جانا. یہ آپ اپنی نفی کر رہے ہیں اور عاجزی فرما رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک تالاب پر بیٹھا تھا. جب میں نے تالاب میں وضو کرنے کے لیے جھانکا تو اپنے محبوب اور پسندیدہ صورت مجھے اس میں نظر آئی. اب یہاں ایک تصوف کی گیم ہے. داتا صاحب کی پسندیدہ صورت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو صورت سے پاک ہے، ظاہر ہے وہ اپنے شیخ کی صورت کی بات کر رہے ہیں، جس صورت کا وہ تصور کرتے تھے جسے ہم تصور شیخ کہتے ہیں. تصور شیخ کا تذکرہ داتا صاحب نے کشف الاسرار میں اس انداز سے فرمایا ہے اور اسی کتاب میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ایسی کھری کھری باتیں کروں گا کہ اگر غلط لگے تو ہاتھ سے ٹھیک کر لیں. اب آئیے کشف المحجوب کی طرف. کشف المحجوب میں بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے دریا بہائے. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کشف المحجوب تصوف کی وہ واحد کتاب ہے جس میں قرآن کی بے شمار آیات، ان کی نہایت دقیق اور علمی تفسیر اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، صحیح احادیث اور تقریباً 60% سے زیادہ حدیثیں کشف المحجوب میں وہ ہیں جو سیاستہ کے اندر موجود ہیں. اور ان سیاستہ میں غالب حدیثیں بخاری شریف کی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ صوفی عالم نہیں ہوتے کہ بلا آج کل کے صوفیوں پر تم ان صوفیوں کو قیاس نہ کرو. آج علم اور فقر میں تفریق اور تقسیم کر دی گئی ہے کسی غلطی کے تحت. ایسا نہیں ہے. اگلے زمانوں میں جو عالم ہوتا تھا وہی صوفی ہوتا تھا اور جو پیر ہوتا تھا وہی عالم. اللہ کرے ہمیں وہ سنت، وہ طریقہ زندہ کرنے کی دوبارہ توفیق ملے. ایک اور بات بھی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب نامی جو کتاب لکھی ہے، تصوف کی اس دنیا میں 5 کتابیں سب سے سینئر، چوٹی کی کتابیں، افضل ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں. تصوف کی بنیادی کتابوں کو 5 کتابیں قرار دیا گیا. ان میں سب سے چوٹی پر کشف المحجوب ہے. تصوف پر اتنی اچھی کتاب قول مختار کے مطابق نہیں لکھی گئی جتنی داتا صاحب نے کشف المحجوب لکھی. اس کتاب کے بعد دوسرے نمبر پر حضور سیدنا غوث اعظم قدس سر العزیز کی کتاب فتوح الغیب ہے. تیسرے نمبر پر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ قشیریہ ہے. اس کا نام رسالہ ہے لیکن وہ کشف المحجوب سے بڑی کتاب ہے. 5ویں نمبر پر ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللمع فی التصوف ہے. 5ویں نمبر پر حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف. یہ جو میں نے 5 کتابوں کے نام بتائے نا تو بہت سے لوگ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا رخ اختیار کر لیا، کوئی چٹپٹا پن ختم ہو گیا ہے. نہیں قبلہ، آپ یہاں داتا صاحب کے عرس پہ آئے ہوئے ہیں. علم کی بات سیکھنا داتا صاحب کی شان کے لائق ہے. یہاں بیٹھ کر یہ باتیں سنیے، سمجھیے اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں برداشت کیجیے. کون بتائے گا یہ باتیں؟ کہاں جا کے سیکھو گے یہ باتیں جب ایسی محافل میں بھی یہ باتیں نہیں ہوں گی؟ ذرا اپنے ذوق میں ہمیں تبدیلی لانا ہوگی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ داتا صاحب نے، حضور غوث پاک نے جن جن بزرگوں کے مزارات پہ رش ہوتا ہے، رونقیں ہوتی ہیں، انہوں نے تفسیر کو نہیں لکھی، کسی حدیث کی شرح نہیں لکھی. یہ ایک اعتراض ہے جو آج کل لوگوں نے وائرل کیا ہو. قبلہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان صوفیاء نے شروع بھی لکھی ہے اور تفسیریں بھی لکھی ہیں. حضور غوث پاک نے تفسیر جیلانی لکھی ہے. کتابیں چھاپنے میں تاخیر ہو جائے یا ہم ان کتابوں کو آگے پھیلا نہ سکیں تو ہماری کمزوری ہے، لکھنے والوں کا قصور نہیں ہے. حضور غوث اعظم نے فتح الغیب لکھی ہے. حضور غوث اعظم کی خطابات اور تقاریر کی بہت ساری کتابیں اور بھی موجود ہیں. حضور غوث اعظم نے سر الاسرار فیما یحتاج الی الابرار لکھی ہے. ایک سے ایک بڑھ کر کتاب. آپ ان کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ کی عظمت کی قسم ان میں تفسیریں بھی ہیں، شروع بھی ہے. حدیثوں کی شروع لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر، آیتوں کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں کے اندر. اور میں نے ابھی بتایا کہ کشف المحجوب کا علمی پایا کتنا بلند. وہ تفسیریں، اب کتاب کے اوپر تفسیر کا لیبل لگا ہوا ہو تب تمہیں سمجھ آئے گی. اور باقاعدہ غوث اعظم کی تفسیر تو تفسیر جیلانی اویلیبل ہے بھی، اور تفسیر کشیری بھی ملتی ہے مارکیٹ میں، 3 جلدوں میں ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. تفسیر عرائس البیان بھی ملتی ہے. یہ ساری صوفیاء کی لکھی ہوئی تفسیریں. تفسیر تستری بھی ملتی ہے. قبلہ علامہ جلال الدین سیوطی صوفی ہے کہ نہیں؟ جس بندے کو 75 بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاگتے ہوئے ہوئی ہو، بیداری کے عالم میں، وہ صوفی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کی غلطی پکڑتا ہوں. سر، جس اللہ کے ولی نے تفسیر، علامہ سیوطی نے تفسیر لکھی ہے کہ نہیں؟ تفسیر جلالین، جس کے بغیر یہ سارے طالب علم ان میں سے کوئی عالم نہیں بن رہا. آج کل بن سکتا نہیں کہہ رہا، بن رہا کوئی نہیں. تو 75 بار زیارت مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں جاگتے ہوئے. کتنا بڑا ولی ہے. ان کا مزار بھی جا کر دیکھو. لوگ کہتے ہیں مزاروں کو پوجا جا رہا ہے، جس کو تم پوجا کہہ رہے ہو نا، اگر وہ پوجا ہے تو پھر وہ علامہ سیوطی کے مزار پر بھی ہو رہی ہے. لیکن وہ حقیقت یہ کہ پوجا نہیں ہے. حاضری کا نام پوجا نہیں ہوتا. اگر کوئی انڈیویجول غلطی کرتا ہے تو ہم خود ایسے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں. اب ایک فالٹ یہ ہے کہ جو صوفی تفسیر لکھتا ہے ہم اسے صوفیاء سے نکال کے مولویوں کی فہرست میں رکھ دیتے ہیں. یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے نا، یا جناب آپ کی اپنی غلطی ہے. میں نے نیٹ پہ ایک بندے کا بیان سنا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. وہ لندن سے بولتا ہے، اس کا بیس پاکستان میں ہے. وہ کہتا ہے یہ داتا صاحب اور غوث پاک یہ تو مولوی تھے. معاذ اللہ. معاذ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی ہونا کوئی معاذ اللہ کہنے کا محل ہے، نہیں. وہ جس سینس میں وہ کہہ رہا ہے، یعنی ان کی ولایت کی نفی کر رہا ہے، تو اس پر میں نے معاذ اللہ بولا. صبح کی ظاہر کرنے کے لیے کسی بھی عالم کو مولوی کہنا یا ملا کہنا ایمان سے خارج ہونا ہے. ذہن صبح کی والا ہو. اب پھر ہم معاذ اللہ پڑھیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت بڑے ولی، قرآن کا ترجمہ کیا ہے. الفوز الکبیر، اصول تفسیر پر اتنی علمی کتاب لکھی ہے، واللہ العظیم آپ پڑھ کے دیکھیں قبلہ تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسے ایسے نقطے شاہ صاحب علیہ رحمت نے بیان فرمائے ہیں کہ کسی دوسری کتاب میں اس کتاب کے بہت سے نقطے ایسے ہیں کہ علامہ سیوطی نے الاتقان میں بھی بیان نہیں. اتنی بلند کتاب. بہرحال یہ صوفیاء کے اوپر ایک الزام تھا جس کا جواب دینا میں نے مناسب سمجھا. کشف المحجوب کے حوالے سے ایک بات اور بھی مناسب ہے. کشف المحجوب ظاہر تصوف کی کتاب ہے. تصوف کی اور ہر علم کی، ہر فن کی اپنی بولی ہوتی ہے، اپنی اصطلاحات اور اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. جب ٹرمینالوجی کی روشنی میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو اپنی ٹرمینالوجی اس پر فٹ کر دینا. بھائی علم اصول کی ٹرمینالوجی اور ہے، منطق کی ٹرمینالوجی اور ہے.
جنس اور نوع کا فرق ادھر جنس اور نوع منطق میں اور ہوتے ہیں، اصول میں اور ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی یہیں سے لوگوں کو فریب دیتا رہا۔ صوفیاء نے ختم نبوت کی تشریح اپنی اصطلاحات میں کی، مرزا قادیانی نے اس میں اپنی اصطلاح ٹھوک کر داخل کر کے دجل و فریب سے کام لیا۔ ایک فن کی اصطلاح کو دوسرے فن کے اندر استعمال کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دھوکہ دینا سب سے بڑی منافقت۔ اسی طرح داتا صاحب نے اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ آپ نے قبض اور بسط بھی بیان کیا ہے، فنا اور بقا بھی استعمال کیا ہے، سکر اور صحب بھی استعمال کیا ہے۔ یہ سکر وہ نہیں جو شریمانہ میں استعمال ہوتا، یہ صوفیانہ سکر ہے۔ اب اگر آپ نے اصطلاحات کو نہیں سمجھا، جہاں داتا صاحب نے کسی مقام پر کسی ایسی حدیث کو بیان کیا ہے جو حدیث موضوع تھی، لیکن داتا صاحب نے اس کی کوئی تشریح کر دی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کتابوں میں درجنوں مثالیں اس کی ملتی ہیں، میں نے درجنوں احتیاط سے کہا، شاید سینکڑوں میں، کہ ایک بات کو بر تقدیر تسلیم بیان کیا جاتا ہے کہ لو سلمنا، اگر ہم مان بھی لیں اس حدیث کو تو اس کا یہ مان، تو پھر اس کا محل بیان کر دینا، یہ ایک علمی انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایسا کہنے والے بعض اوقات اس حدیث کے موضوع ہونے کا ذکر تک نہیں کرتے اور بر تقدیر تسلیم اس رنگ میں بیان کرتے ہیں جیسے شاید دیکھنے والا دیکھے گا کہ ان کے نزدیک شاید یہ حدیث تسلیم شدہ ہے، حالانکہ وہ تسلیم شدہ نہیں ہوتی، وہ تسلیم کرنے کی بنا پر اس کا صحیح محل، مفہوم اور مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے آخری 1.5 منٹ لیا نا آپ کا، یہ ایک خاص بات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جو داتا صاحب کے اوپر آج کے لوگ برس رہے ہیں، ان کی میں نے تردید کی، اور یہ اس موقع پر باتیں کرنا ہمارا فرض تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ داتا صاحب کے مختصر حالات آپ کی خدمت میں رکھ دیے۔ میری گفتگو کا دوسرا پورشن ہے داتا صاحب کے عقائد اور نظریات۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب کا آغاز الحمدللہ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبے میں درود شریف پڑھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے بعد آقا کی آل، اصحاب اور ازواج 3 نام لیتے ہیں، وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ۔ یہ بالکل پہلے صفحے کے چند سطر ہیں عربی میں۔ پتہ چلتا ہے داتا صاحب آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اور اہل علم سمجھتے ہیں کہ آل کے بعد اصحاب، آل میں اصحاب شامل تھے، اصحاب کے بعد ازواج، اصحاب میں ازواج شامل تھی، یہ تخصیص بعد تعمیم کہلاتی ہے، عمومی ذکر کرنے کے بعد اسپیشل کچھ ہستیوں کا ذکر کر دینا۔ یہ داتا صاحب کے عقائد کی بنیاد میں بتا رہا ہوں کہ خطبے کے اندر ہی آپ کا عقیدہ اور نظریہ صاف سمجھ آ رہا ہے کہ آپ پکے تھکے سنی ہیں۔ آگے بڑھیے، داتا صاحب رحمۃ اللہ کے عقائد کے حوالے سے دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے، داتا صاحب نے اپنی کتاب میں بہت سارے چیپٹر باندھے، توجہ سے سنتے رہنا اور مہربانی کرنا، غور کرنا۔ داتا صاحب نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا چیپٹر جو باندھا ہے کتاب و اثبات العلم، علم کے اثبات کی کتاب۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ لیں باب، چیپٹر۔ سب سے پہلے علم کو ثابت کرنا، یہ لفظ لکھا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ ثابت کا لفظ لانے کی کیا ضرورت ہے، کتاب العلم کہہ دیتے، اثبات العلم، اثبات کا لفظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فقر کا علم، گدڑی پہننے کا علم، اس طرح کے کافی ساری باتیں لکھنے کے بعد پھر آپ اس طرف بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے صوفیاء علیہم رضوان کے طبقات کو بیان کیا جائے۔ طبقات کا ذکر کرتے وقت داتا صاحب نے سب سے پہلے ذکر ائمتہم من الصحابہ، یہ چیپٹر باندھا ہے، صوفیاء کے اماموں کا ذکر جو صحابہ میں سے امام ہیں، صوفیاء کے امام صحابہ، ان کا ذکر۔
ان امام صحابہ میں آپ نے صرف 4 صحابہ اکرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا ذکر کیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب کے نزدیک 4 صحابہ اکرام تمام صحابہ اکرام کے امام ہیں، اور ان کے لیے لفظ آپ نے کیا استعمال کیا؟ ذکر ائمتہم، صحابہ کے اماموں کا ذکر، اور پہلا امام ابو بکر، دوسرا امام عمر فاروق، تیسرا امام علی عثمان غنی، چوتھا امام علی۔ یہ میں داتا صاحب کی تعلیمات بتا رہا ہوں، یہ میری تقریر نہیں ہے، میں کشف المعجوب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہے داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر بند ہے ذکر ائمۃ من اہل البیت، صوفیاء کے اماموں کا ذکر جو اہل بیت میں سے ہیں۔ اس چیپٹر میں 5 اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کا ذکر صحابہ میں کر چکے، اب سیدنا علی مرتضیٰ اہل بیت میں شامل ہے، لیکن یہ پرٹیکولر تقسیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اس چیپٹر میں آپ سیدنا امام حسن سے شروع کرتے ہیں، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، پھر سیدنا امام زین العابدین، پھر سیدنا امام باقر، پھر سیدنا امام جعفر الصادق، اور ان 5 اماموں کا ذکر کرنے کے بعد ائمہ کا چیپٹر کلوز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر ہے اصحاب صفہ کے بارے میں۔ اس میں آپ بہت سارے اصحاب صفہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اصحاب صفہ میں سے اہم شخصیات کی فہرست بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے احوال، ان کے بارے میں قرآن کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وارد کرتے ہیں۔ ان کے بعد پھر آپ نے تابعین کا ذکر چھیڑا ہے، ذکر ائمۃ من التابعین، پھر ذکر ائمۃ من تبع التابعین الی یومنا ھذا، بتائیں پھر تبع تابعین کا ذکر ہمارے زمانے تک، ان سب کو وہ تبع تابعین میں لاتے ہیں۔ اس کے بعد متاخرین کا ذکر کرتے ہیں، یہ تمام اولیاء کے احوال ہیں۔ اس ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ داتا صاحب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 یار کو، پھر ائمہ اہل بیت کو، پھر اصحاب صفہ کا تذکرہ۔ اس ترتیب کو آپ وہی حدیث خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والا، پھر ان کے بعد۔ اب ان کتابوں میں یہ جو چیپٹر داتا صاحب نے بیان کیے ہیں، ان چیپٹرز میں سب سے پہلے آپ نے جو ذکر کیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ سیدنا صدیق اثبات العلم کا چیپٹر باندھتے ہیں، علم کو ثابت کرنا۔ میں نے سوال پوچھنا چھوڑ دیا تھا کہ علم کی کتاب لکھنے کی بجائے اثبات العلم کی کتاب کیوں لکھی؟ اس کی وجہ یہ ہے، طلباء جانتے ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا سن لیں، عقائد اور نظریات پر جو اسلامی کتابیں ہیں ان میں ایک مشہور ترین کتاب ہے عقائد نصفی، اس کی شرح بھی ہے شرح عقائد نصفی، علامہ تفتازانی نے لکھی ہے۔ تو علامہ عمر نصفی نے جو متن لکھا ہے اس میں انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق، کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے تو اس کے بارے میں علم طے شدہ متحقق ہے۔ یہ ایک مشکل سا جملہ ہے، آپ کو آسان بنا کے پیش کرنے لگا۔ فلسفیوں کا ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، نالج از نتھنگ، علم ہوتا ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیز، یہ جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کا جو بچہ جاتا ہے نا 14ویں 15ویں 16ویں میں، جو کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہاں یہ ان باتوں کو فیس کرتا ہے، وہاں یہ سوالات آج کل یونیورسٹیوں میں اٹھائے جا رہے ہیں، اور کراچی جیسا پڑھا لکھا شہر، یہاں یہ باتیں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ اور یہ باتیں داتا صاحب نے کی ہیں، جو آج یونیورسٹیوں میں فتنے پھیلے ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم 977 سال پہلے فوت ہونے والے داتا صاحب نے ان فتنوں کا جواب اور رد اپنی کتاب کشف المحجوب میں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تمہارے سوالات کا، ہمیں نٹشے بھی آتا ہے اور کانٹ بھی آتا ہے، اور تمہارے جو جدید لوگوں کے سوالات ہیں وہ بھی ہمیں آتے ہیں۔ اسی سوال کو لپیٹ کر آج کل چینج کر کے پیش کر دیے گئے۔ انگلش کے اندر علم الکلام پر کام کرنے کی ہمارے علماء کو سخت ضرورت۔ ہم اپنے جلسوں میں یہ 200 400 500 700 1000 بندہ آ جاتا ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں، یہ میں نے بھی کہہ دیا جلسہ بڑا کامیاب ہے، اس دفعہ لوگ واقعی زیادہ ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی ہمارے تمام مدارس کو ملا کر جتنے طلباء ہمیں میسر آتے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں شاید اکیلی ایک یونیورسٹی میں طلباء کی تعداد اس سے زیادہ ہو۔ میں شاید کہہ رہا ہوں، آئی میں بھی رہا ہوں،
لیکن آپ کو اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو شاید میرا 68 ٹھیک لگے، یا چلو یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء میں لا لیں، صرف کراچی کا تمہارے پورے پاکستان کے دینی اداروں کے طلباء کی تعداد سے یہ تعداد زیادہ ہے، اور یہ ہم مذہبی لوگوں نے ان کو اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑا۔ ہماری کوئی پینیٹریشن یونیورسٹیز میں کامیاب طریقے سے نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے ہے۔ وہاں بہت سے پروفیسر کام کر رہے ہیں، میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں، حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے تنہا ہیں۔ وہاں ان کو جن دشواریوں کا سامنا ہے انہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے اور باہر جھانکنا ہے۔ الحاد اور دہریہ ازم کی تحریکیں وہاں چل رہی ہیں۔ داتا صاحب نے فلسفیوں کا ایک فرقہ ہے اندیا، انادیہ، لا ادریہ، یہ 3 فرقے، ان میں سے جو فرقہ اندیا ہے وہ کہتا ہے کہ جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے۔ انادیہ کہتا ہے علم ہے ہی کوئی نہیں۔ لا ادریہ کہتا ہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ تینوں فرقے ہیں۔ داتا صاحب نے لا ادریہ کا، انادیہ کا رد کیا ہے، جو کہتے ہیں علم از نتھنگ، علم از ناٹ اویلیبل، علم ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن خدا کی قسم فقیر نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ بھی سن لیں اگر آپ غور کریں تب۔ عربی زبان میں علم کے لفظ کی بلندیوں کے سامنے، علم کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، اس کا ایک معنی پہاڑ بھی، پہاڑ کو علم بھی کہتے ہیں عربی میں، تو اس حوالے سے آپ علم کے لفظ پر غور کریں۔ عربی زبان کے لفظ علم کی بلندیوں کے سامنے انگریزی زبان کا لفظ نالج، نالج کا نالج، KNOWLEDGE، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، نالج یعنی علم کا سٹریچ، علم کا ایک تھوڑا سا سہن، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اب جملہ سنیے، عربی زبان کے لفظ علم کی بلندیوں کے سامنے انگریزی زبان کا لفظ نالج بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ داتا صاحب اس جگہ پہ لکھتے ہیں کہ سوفسٹائیوں کا یہ فرقہ کہتا ہے، سوفسٹ شاید اسی سے سوفسٹیکیٹڈ سوفسٹیکیشن بنا ہوا ہے، یہ سجاوٹیں اس کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، بناؤ سنگھار اور ڈیکوریشن کے چکروں میں رہنا، اندر ریالٹی کا وجود نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم ہے ہی کوئی نہیں۔ اب داتا صاحب کا علم دیکھ، 1000 سال پہلے کی بات، آج کہتے یہ سمجھتے ہیں کہ آج انہوں نے سوال رائز کیا ہے، ریز اپ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے سر، یہ داتا صاحب سے جواب سن لیجئے، کشف الماجد کا اردو ترجمہ تو ملتا ہے نا، وہاں دیکھ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ علم ہے ہی نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں، یہ جو تمہارا سینٹینس ہے، یہ جو تمہارا جملہ ہے کہ علم ہے ہی کوئی نہیں، اس بات کا علم تمہیں ہے کہ علم ہے ہی نہیں؟ یہ جملہ بھی تو ایک نالج ہے نا۔ Are you confirmed that there is no knowledge? There is nothing named knowledge. اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جملہ تمہیں کنفرم ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ اگر تم کہو کہ ہاں ہمیں پکا پتا، اس کا مطلب تم نے علم کو تسلیم کر لیا، علم is available، تم نے خود اپنے آپ کو اہل علم مانا ہے۔ اگر تم کہو کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس بات کا بھی نہیں پتا کہ علم ہے کہ نہیں، تو داتا صاحب کہتے ہیں جس بات کا تمہیں خود علم نہیں ہے اس کو اپنی بیس کیوں بناتے، اس کو اپنی باتوں کی بنیاد کیوں بناتے؟ یہ جناب داتا صاحب کی کشف الماجد کے جو کتاب اثبات العلم ہے، شروع میں اس کے بالکل ابتدائی صفحات میں یہ باتیں موجود ہیں۔ میں داتا صاحب کے عقائد بتا رہا ہوں۔ داتا صاحب اپنے ابواب چیپٹرائزیشن کے اندر سنی ہے، مسلمان ہے اور سنی ہے، اور اس بات علم کا چیپٹر سب سے پہلے باندھنے میں داتا صاحب فلسفیوں اور انادیوں کے مخالف اور صحیح العقیدہ مسلمان اور متکلم ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں داتا صاحب عالم تھے کہ نہیں تھے؟ عالم نہیں، چوٹی کے عالم اور علم الکلام کے ماہر تھے۔ پھر اس سے اگلا پوائنٹ میں عرض کرتا ہوں، داتا صاحب نے اسی چیپٹر کے اندر فرمایا ہے کہ علم حقیقت
کی 3 بنیادیں ہیں اور علم شریعت کی بھی 3 بنیادیں ہیں، 3 رکن ہیں. میں رکن کو بنیاد کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ فرماتے ہیں علم حقیقت کی 3 رکن، 3 اہم پوائنٹ، 3 بیسز، 3 چیزیں جن سے علم حقیقت ڈیرائیو ہوتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم، دوسرے ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم، اور تیسرے ہے اللہ تعالیٰ کے افعال کا علم. اور اہل علم جانتے ہیں کہ عقائد کی کتابوں میں یہی بحث سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، یا اللہ کی ذات صفات افعال کی بحث یا حدوث عالم کی بحث. یہ سب سے مشکل بحث ہے، اور داتا صاحب نے اس بحث کو اپنی کتاب اثبات العلم کے اندر چند سطروں کے اندر بیان کیا، اور آگے پوری کتاب یہ حقیقت کے اوپر مبنی. اور یہ جو دوسرا جملہ آپ نے بولا کہ شریعت کے 3 رکن ہیں، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک قرآن، دوسرا حدیث، اور تیسرا اجماع. یہاں سے صاف یہ سنیوں والا طریقہ اور طرز ہے. اہل سنت کے علاوہ تمام طبقے اجماع کے منکر ہیں، اور داتا صاحب قرآن، سنت اور اجماع کو شریعت کے علم کی بنیاد اور رکن قرار دینے کے بعد واضح کر چکے ہیں کہ داتا صاحب پکے سنی ہیں. اور جب آپ نے اس چیز کو بنیاد قرار دیا ہے تو اللہ کی عظمت کی قسم ہم تہ تک ویسے ہی اس وقت پہنچتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ اجماعی طور پر پیش آتا ہے. قرآن اور حدیث میں لوگ تعویلیں، توجیہیں، تحریفات کرتے ہیں، لیکن جب اجماع کی مہر نظر آتی ہے تو اس وقت سنیت غالب آتی ہے. اجماع چیز قرآن اول ہے، سنت دوم ہے، اجماع سوم ہے. لیکن جب ہم لرننگ شروع کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر کو جانا پڑتا ہے. سب سے پہلے اجماع کو لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے تو اجماع کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے تو اجماع کے ذریعے اور جمہور کے ذریعے. یہ داتا صاحب کے عقائد کے حوالے سے فلسفیوں کے رد کے بعد دوسرا نقطہ تھا. تیسرے نمبر پر جو میں نے آپ کو بتایا کہ داتا صاحب نے اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے صحابہ کا ذکر کیا. اب میں آپ کو وہ الفاظ سنانے لگا ہوں جو داتا صاحب نے کشف المعجوب، اصل زبان ہے اس کی فارسی، میں فارسی میں سے میں اصل الفاظ پڑھنے لگا. پیج نمبر 67 کشف المعجوب فارسی، یہ رشیا کے کتب خانے سے دستیاب ہوئی تھی، پھر پاکستان سے بھی چھپی ہے، اور اس وقت اس کے ترجمے کرنے والوں کی تعداد گن کے بتانا میرے بس کا کام نہیں. کتنے زیادہ اس کتاب کے ترجمے ہو چکے، ہر مسلک والوں نے اس کا ترجمہ کیا. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں امام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا منہم شیخ الاسلام و ازباد انبیاء خیر الانام، خلیفہ پیغمبر، امام و سید اہل تجرید و شہنشاہ اہل تفرید بعض آفات لسانی بعید، امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میں نے فارسی میں القاب سنائے. ایک لفظ کا ترجمہ ضرور کر دوں گا کہ شیخ الاسلام اور انبیاء کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل، ازباد انبیاء خیر الانام. یہ صدیق اکبر کی شان میں انہوں نے 67 پیج پہ لکھا ہے. 69 پیج پہ لکھتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقدم جمیع خلائق است، از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین و روانہ باشد کہ کسے قدم اندر پیش از وے نہد. ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد صلوات اللہ علیہ مجمعین، تمام نبیوں کے بعد تمام مخلوقات سے آگے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ جاری خیریت. ہمارے پاکستان کے جلیل القدر عالم دین حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم صاحب سکھر سے تشریف لائے ہیں. اللہ کریم آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے مبارک بنائے. اچھا، آپ قبلہ شاہ جی فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہیڈ بھی ہیں.
اجازت میں جاری رکھتے ہیں. تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر مقدم جمیع خلائق است از پس انبیاء صلوات اللہ علیہ اجمعین و روا نباشد کہ کسے قدم اندر پیش از وے نہد، کہ کسی شخص کے لیے روا نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ صدیق اکبر سے آگے کوئی قدم رکھ سکے. یہ بڑے ڈاڈے الفاظ ہیں اور ایمان افروز الفاظ. پتہ چلتا ہے داتا صاحب اسی سنی مسلک کے حامل ہیں جس پر آج الحمدللہ ہم ان کے غلام چل رہے ہیں. صفحہ نمبر 32 پہ ایک اور بات لکھتے ہیں. آپ نے ایک شعر لکھا ہے، اب یہ واللہ عالم آپ کا اپنا شعر ہے یا کہیں سے نقل کیا ہے، اس کی تصریح نہیں ملی. بہرحال داتا صاحب نے کشف المعجوب میں یہ شعر ضرور لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق، اگر تم دنیا میں کسی صحیح معنی میں تحقیق کی صوفی کو جاننا چاہتے ہو تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس کے بعد آپ فاروق اعظم کے حالات، عثمان غنی کے حالات، میں تبرکن صرف اور اختصاراً صدیق اکبر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جو ریمارکس دیے ہیں، جس طرح صدیق اکبر کا نام نامی القاب کے ساتھ لیا ہے، اسی طرح آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی بھی اسی طرح کے القاب کے ساتھ لیا ہے. آپ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ بنیز برادر مصطفیٰ بغریق بحر بلا بحریق نار بلا ومقتدائے جملہ اولیاء واسفیاء ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، کہ انہی اماموں میں جس طرح صدیق اکبر ہیں برادر مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، اور غریق بحر بلا امتحانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، اور حریق نار بلا ولایت کی آگ میں، یہ آگ میں جلنا اور ہوتا ہے، یہ اس کو کوئی غلط مطلب نہ دے، وہ عشق اور محبت کی آگ اور ہوتی ہے. تو اس نار سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستفید ہیں، اور اس کے اندر آپ فنا ہیں نار عشق و محبت میں، کشتہ عشق و محبت آپ فرما رہے ہیں. مجھے چونکہ لفظ پراپر نہیں مل رہا تھا تو آپ نے مجھے میری ہیلپ فرمائی. تو مقتداء جملہ اولیاء، تو تمام اولیاء کے مقتدا اور پیشوا، و اسفیاء اور اسفیاء کے مقتدا اور پیشوا ابو الحسن یا کی کنیت ہے علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں گرامی آخر پہ لیا ہے، پہلے جس طرح صدیق اکبر کو القاب دیے ہیں، ہاں مولا مرتضیٰ کو بھی القاب دیے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ صدیق اکبر کو تمام مخلوقات میں انبیاء کے بعد افضل قرار دیا ہے، اور کسی کو روا نہیں قرار دیا کہ وہ ان سے آگے قدم رکھے. اس کے بعد آپ نے ائمہ اہل بیت کا ذکر جب کیا تو ان میں سب سے پہلے سیدنا امام حسن، پھر سیدنا امام حسین، جیسا میں نے پہلے 5 ہستیوں کا ذکر خیر کیا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشان اقدس پر تشریف فرماتے تو ایک سوالی آ گیا. اس نے آ کے آپ سے سوال کیا حضور میری کچھ مدد فرمائیں، مالی معاونت فرمائیں، غریب آدمی ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہمارا رزق چلا ہوا ہے، پہنچنے والا ہے، جیسے ہی آئے گا تمہاری خدمت کر دی جائے گی. وہ بیٹھ گیا. کچھ وقت کے بعد شام سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 5 تھیلیاں درہموں کی بھری ہوئی آپ کے لیے نذرانے کے طور پر بھیجی گئی. حتمی معاویہ کا طریقہ تھا کہ آپ اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات سب کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرتے تھے. آپ نے جب وہ تھیلیاں بھیجی، امام حسین رضی اللہ عنہ اس سوالی کو ساری کی ساری تھیلیاں کھولے بغیر عطا فرما کے کہا کہ سوالی تجھے بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا، ہمیں معاف کر دینا. اس ایک واقعہ کے اندر 2-3 سبق ہیں. سیدنا امیر معاویہ اور امام حسین کے تعلقات، ان کا ان کی خدمت کرنا، سیدنا امام حسین کے پاس سوالیوں کا آنا جانا، آپ کا سوالیوں کو کبھی خالی نہ لوٹانا، اور سارے کا سارا آنے والا مال ایک ہی سوالی کو یکمشت دے دینا، بڑے حوصلے کی بات. داتا صاحب اسی مقام پر
سنیما میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فارسی کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود، بچوں حق مفقود شد شمشیر برکشید۔ جب تک حق موجود تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ماتحت چلتے رہے، اور جب حق ختم ہو گیا، حق مفقود ہو گیا، مٹ گیا، تو آپ نے تلوار کھینچ لی۔ داتا صاحب کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل۔ جب تک حق موجود تھا تو حسین حق کے ماتحت رہے۔ دیکھیے پتہ چلتا ہے صدیق اکبر حق پر تھے، اس لیے آپ حق کے ماتحت رہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ عمر، عثمان، علی، حسن، امیر معاویہ، کسی زمانے میں امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یزید کی باری آتی ہے، آپ تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ پہلوں میں اور یزید میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ پہلے حق تھا، اب باطل آ گیا۔ حسین کریم نے تلوار اٹھا لی۔ اسی سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی یا یہ کوئی سیاسی جھگڑا تھا، داتا صاحب نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ یہ سیاسی مسئلہ ہوتا تو آپ پہلے بھی تلوار اٹھا لیتے۔ آپ نے پہلے تلوار نہ اٹھا کے ثابت کر دیا کہ یہ حکومت اور تخت کی جنگ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، جہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام زین العابدین کا ذکر آتا ہے، باقی ان کے بعد سیکوینس میں انہیں کا تذکرہ لکھا ہو، وہاں بھی بڑی تفصیل سے داتا صاحب نے لکھا تو ہے، لیکن چونکہ اختصار ملحوظ ہے، وہاں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا۔ یزید نے جب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو شام سے مدینہ شریف بھیجا، اور اپنے جو بھی چال بازیاں مکاریاں وہ کرنا تھی، اس کو کرنا پڑ رہی تھی، وہ اس نے کی۔ تو یہاں جب داتا صاحب نے یزید کا ذکر کیا ہے تو داتا صاحب لکھتے ہیں یزید اخزاہ اللہ دون ابیہ۔ اس کا مطلب ہے یزید کو اللہ رسوا کرے مگر اس کے والد کو نہیں۔ اب داتا صاحب یکا یک والد کی طرف کیسے مڑ گئے؟ تاکہ یزید کے جرم، اس کے ظلم و ستم، اس کے اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم کی آڑ لے کر یزید کے والد گرامی جو ایک صادق صحابی رسول ہیں ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کر سکے، داتا صاحب نے اپنا عقیدہ جاتے جاتے کلیئر کرنا ضروری سمجھا، اس لیے کہ اس یہاں پر چھوڑ دینے سے ہو سکتا ہے کوئی سائیڈ افیکٹس لے لیتا، غلط مطلب لے لیتا، یا یزید کے بہانے اس کے والد گرامی پر بھی برس پڑتا۔ داتا صاحب نے عقیدہ اہل سنت دو ٹوک طریقے سے واضح کر دیا، یزید غلط ہے، امیر معاویہ غلط حق پر ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے پر یزید جیسی طبیعت رکھنے والے، یزید کی طرح اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں۔ البتہ اپنی جنگوں میں، اجتہادی مقامات معاملات میں آپ کا اجتہاد وہ مبنی بر خطا تھا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد مبنی بر حق تھا۔ تو یزید کے مقابلے پر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ یزید کے ساتھ ان کو ملانا نہیں چاہیے، اور وہ یزید جیسے ظالم یا یزید کی صف میں بیان کرنے والے کیے جانے کے قابل، یا اس قسم کی کسی قسم کی منفی سوچ رکھنا جو ان کی شان صحابیت کے منافی ہو، اس سے داتا صاحب نے اس پر نکیر فرمائی ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع فرمایا۔ پھر اس کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات اور بھی لکھی۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی لے کر لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم را بعمر داد، کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی شہزادی ام کلثوم کا نکاح عمر فاروق سے کیا۔ یہ صفحہ نمبر 409 پہ لکھا۔ آگے لکھتے ہیں رد قادیانیت کی بات ہونے لگی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں اندر آثار صحیح آمداشت کہ عیسیٰ بن مریم صلوات اللہ علیہ مرقع داشت کہ بہرہ بر آسمان برتن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی، جب وہ آسمان پر گئے تو چادر سمیت گئے،
اب آپ لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات مسیح کا مسئلہ واضح کر رہے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے، وہ فوت ہو گئے، اور وہ جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ مرزا ہے معاذ اللہ، قادیانیوں کے بپا. تو داتا صاحب نے مسئلہ واضح کر دیا. پھر قادیانی یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت نہیں گئے، ان کی روح گئی تھی، تو روح تو ہر ایک کی جاتی ہے. پھر رفع مسیح، نزول مسیح پر زور لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا وجہ امتیاز ہے؟ وجہ امتیاز یہی ہے کہ عیسیٰ ہم سب جتنے لوگ بھی یہاں سے جاتے ہیں، کوئی بھی جاتا ہے تو وہ مرنے کے بعد روحانی طور پر جاتا ہے، علیین میں جائے یا سجین میں جائے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر ان کا رفع ہوا، اس کا ثبوت داتا صاحب یہ دے رہے ہیں کہ آپ چادر سمیت گئے تھے. تو ذرا غور کیجئے کہ بلا چادر روح اوڑھ کے نہیں جاتی، جس نے چادر اوڑھی ہوتی ہے اس کو روح نہیں کہتے، اسے جسم کہتے. اب اسی سلسلے میں جب آپ نے تابعین کا ذکر کیا، ذکر ائمۃ من التابعین، تو اولیاء کے وہ ائمہ جو تابعین میں سے ہیں، من تبع تابعین، تبع تابعین میں سے، یہاں جب ذکر چھیڑا تو یہاں داتا صاحب صفحہ نمبر 98 پہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کرتے. داتا صاحب سنی بھی ہیں، اور صرف سنی نہیں بلکہ حنفی بھی ہیں. آپ لکھتے ہیں منہم امام امامان مقتدائے سنیان، یہ لفظ دیکھیں، اپنے سنی ہونے کا واضح اعلان کر رہے ہیں. اہل سنت و جماعت کا لفظ اپنے لیے کشف المعجوب میں اور مقامات پر بھی لکھتے ہیں، ہم نے وہ مارک کیے. امام امامان، اماموں کے امام، مقتدائے سنیان، سنیوں کے مقتدا اور پیشوا اور لیڈر، شرف فقہا، فقہا کو شرف بخشنے والے، وعز علماء، علماء کو عزت بخشنے والے، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخزار رضی اللہ تعالی عنہ. یہ امام اعظم کی شان میں داتا صاحب نے لکھا ہے. تو آج جو جتنی ہستیوں کے میں نے پرٹیکولرلی اسماء گرامی اور داتا صاحب کے اصل فارسی الفاظ آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، ان کی شان میں اگر کوئی کسی قسم کا بھی نقص ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو داتا صاحب کی مخالفت کرتا ہے. قرآن و سنت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، لیکن آج داتا صاحب کے عرس کے حوالے سے وہ یہ بات بھی سن لے کہ اس کا ولیوں سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں. میری گفتگو کے دو پہلو کور ہوئے، ایک داتا صاحب کے حالات اور تصانیف کا تعارف، اور نمبر دو داتا صاحب کے عقائد اور نظریات. تیسری اور آخری بات ہے داتا صاحب کی صوفیانہ تعلیمات. تعلیمات جب داتا صاحب نے لکھی ہیں تو داتا صاحب نے 3 انداز اور 3 طریقوں سے صوفیانہ تعلیمات کو اجاگر کیا. نمبر 1 تو داتا صاحب نے کچھ اصطلاحات پر بحث کی ہے کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، مقام کیا ہے اور حال کیا ہے، قبض کیا ہے اور بسط کیا ہے، شکر کیا ہے اور صاحب کیا ہے. جیسے میں نے شکر اور صاحب پر تھوڑا سا اشارہ پہلے بھی دے دیا تھا کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں نہیں اور داتا صاحب پر ریمارکس دینا شروع کر دیتے ہیں کہ داتا صاحب نے یہ لفظ، یہ اصطلاح ہے تصوف کی، داتا صاحب اپنے خاص مفہوم میں اس اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں. تو ان اصطلاحات کو کھولنا، بلکہ ایک پوری فصل بھی آپ نے اصطلاحات کے اوپر قائم کر کے ان اصطلاحات پر مختصراً بحث کر دی. دوسرا طریقہ ہے آپ کا صوفیانہ تعلیمات بیان کرنے کا، صحابہ، اہل بیت، اہل صفہ، تابعین، تبع تابعین اور دیگر صوفیاء کے حالات زندگی لکھی. وہ تو میں نے چند ایک کے القاب سنائے نا آپ نے جو پورے حالات زندگی جب بیان کیے ہیں تو اس وقت ان کے حالات کے ضمن میں ان کی تعلیمات بھی آپ نے ذکر کر دی، اور جب تعلیمات ذکر کی ہیں تو اس وقت سنا اگر آپ کسی پیر کے مرید ہیں یا وہاں کا ذکر، فکر، تصور، مراقبہ اور شغل کرتے ہیں تو بڑے کام کی بات ہے. واللہ العظیم جب صوفیاء کو کچھ سمجھ نہیں آتا اپنی کیفیات اور مناظر کو سمجھنے کے لیے، ایسا ہوتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے. اس وقت صوفیاء کے ملفوظات، ان کے حالات اگر پڑھے جائیں تو کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا سامنے آ جاتا ہے جو ہماری کیفیت کے اوپر عین منطبق ہو رہا ہوتا. مجھے بڑا یاد ہے ہمارے استاد تھے تصوف میں، میرے وہ استاد تھے،
میں جب انہیں کچھ عرض کرتا تھا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں یہاں پھنسا ہوا، وہ فرماتے تھے میں تمہیں اپنی حالت بتاتا ہوں، میں جب اس منزل میں سے گزرا تھا تو میرے ساتھ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، اب تمہارے کام کی شاید کوئی بات اس میں ہو تو تم لے لینا۔ تو صوفیاء کے حالات پڑھنے سے دوسرے لوگوں کو ان باتوں کی، میں نے پچھلی بار شاید یہاں پہ ایک بات عرض کی تھی، میں دوبارہ بتا دوں، موقع بن رہا ہے۔ اسی شہر میں ایک جگہ میں نے کتاب لکھی تھی، وہ کتاب جب لکھی تو اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ چلتے تھے، پرنٹر تو ہوتے نہیں تھے بندے کے پاس۔ میں ایک فوٹو اسٹیٹ کی دکان پہ گیا تو ایک فوٹوگرافر نے فوٹو اسٹیٹ کی مشین رکھی ہوئی تھی، شاید یہ 25-30 سال پہلے کی بات، میں ینگ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کتاب اس کی ذرا فوٹو اسٹیٹ کر دو، میں نے پریس پہ دینی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے پاس اس کی فوٹو رکھ لوں، کہ پریس والا کہیں میٹیریل مسبت آگے پیچھے کر بیٹھے تو میرے پاس اصل مواد موجود ہونا چاہیے۔ وہ فوٹو اسٹیٹ میں نے کرانے کے اس کے پاس رکھ دی کتاب، اس نے کہا گھنٹے کے بعد یا ایسے کچھ کہا آ جانا۔ میں مخصوص ٹائم کے بعد چلا گیا جو اس نے ٹائم دیا تھا۔ جیسے ہی میں گیا تو اس نے میرے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، چائے کا آرڈر دے دیا۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ میں تو پہلے بھی آیا تھا۔ اس نے کہا آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کہا کیسے مسئلہ؟ کیا مسئلہ تھا اور حل کیسے؟ میں تو گھر چلا گیا تھا، آپ کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ کہنے لگا جو آپ کتاب دے گئے تھے اس میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، اس شعر نے میرا مسئلہ حل کیا۔ وہ کہیں صوفی ہوگا یا کوئی اس کی کوئی سٹیج کوئی منزل ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا وہ کیا شعر ہے؟ وہ تھا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ کا شعر سندھی زبان۔ اس نے وہ شعر ادھر ایک ڈسپلے بورڈ ہوتا ہے نا فوٹوگرافروں کے پاس، وہاں چھوٹی چھوٹی تصویریں بھی وہ لگا کے رکھتے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اس پہ وہ لگایا ہوا ایک فوٹو فالتو نکال کے۔ اچھا وہ شعر آپ کو بھی سنانے لگا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے صوفیاء کی تعلیمات، احوال، معاملات بتائے ہیں، اس میں سے لینے والا بندہ اپنی ضرورت کا نقطہ لے سکتا ہے۔ ایک ایک بندے کو پکڑ کے داتا صاحب نے صحبت نہیں دی، نقطے نہیں بتائے، آپ سیکوینس وائز ایکسپلین کرتے گئے ہیں۔ جس کے کام کا کوئی ہیرا ہوگا وہ اس کو لے اڑے گا۔ وہ شعر یوں تھا، صحبت سپرنجی ہیا پن وڈی حاج، نماز کج قضا وقت ورائن سانجھڑو۔ اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی صحبت اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے لیے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا ہو اور دوسری طرف نماز کی ادائیگی کا فریضہ آن پہنچے، حضور کی صحبت کو نماز پر ترجیح دے دو، اس لیے کہ صحبت کا ٹائم واپس نہیں آئے گا، نماز کا ٹائم واپس آ سکتا ہے، نماز قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز کے لیے واپس ٹائم آیا بھی تھا۔ اب شعر میں کسی اور کانٹیکسٹ میں لکھ رہا ہوں، وہ کہیں پھنسا ہوا تھا، اس کے کام کی بات تھی، نقطہ اس کے اندر بیٹھ گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ داتا صاحب نے یہی رنگ اور یہی انداز اختیار کیا کہ لینے والا لے لے گا، آپ مسلسل لکھتے رہے۔ اور صوفیاء کی صحبت لینے دینے کے یہ انداز سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پرٹیکولرلی کسی کی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے سے سینئر ولی بھی اپنے سے جونیئر ولی کی پن پوائنٹ اور ٹو دا پوائنٹ کیفیت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اللہ کی معرفت کا میدان بڑا وسیع ہے، میں صحیح بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی اہل بیٹھا تو سمجھ آ جائے۔ اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا انداز بھی اختیار کیا ہے۔ داتا صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، فی فرقہم و مذاہبہم، صوفیاء کے مختلف فرقے، جائز فرقے، ناجائز فرقے تو فرقے ہوتے، فرقہ بازی والے فرقے وہ نہیں، صوفیاء کے اندر بھی مکتبہ ہے فکر ہیں، جیسے قادری، سہروردی، نقش بندی وغیرہ وغیرہ، چشتی۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی، داتا صاحب نے ان فرقوں کا ذکر نہیں کیا،
آپ کو سمجھانے کے لیے، مکتبہ ہے فکر کی بات ہے. تو کسی کے نزدیک نفس کیا ہے، روح کیا ہے، نفس اور روح میں فرق کیا ہے، یہ داتا صاحب نے ساری باتیں. اس زمانے میں داتا صاحب نے 2-3 باتیں خاص بیان فرمائی. ایک بات تو یہ ہے کہ داتا صاحب نے نفس کے اوپر بڑا زور دیا ہے کہ اس کی مخالفت کی جائے، اور تصوف کے اندر سب سے زیادہ زور بھی اسی پر ہوتا ہے. اور اللہ کی ضد اور اللہ کے راستے میں بندے کے درمیان آنے والی سب سے بڑی بلا ہے ہی یہ نفس. اس سے جب جان چھوٹتی ہے بندہ کامیاب ہوتا ہے. قرآن کی آیتیں بھی یہاں داتا صاحب نے کافی سارے بنا نفس عن الہوا وغیرہ بیان کی ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے تو ایک قدم اپنے نفس پہ رکھے، دوسرا قدم اس کا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. صرف ایک قدم اپنے نفس پہ، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں. بس یہ 2 قدم. اقبال علیہ رحمت لکھتے ہیں نا، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. صوفیاء کے اس قول کی طرف اشارہ ہے اقبال علیہ. ایک پشتو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، حضرت رحمان بابا رحمت اللہ علیہ. پشتو کا شعر ذرا برداشت کر لیجئے گا، میں ترجمہ کر دوں گا. حضرت رحمان بابا لکھتے ہیں، چیو قدم تر عرشہ پورے رسی، مالی دلے دے رفتار دا درویشان. وہ جو ایک قدم سے عرش کے پار پہنچ جاتے ہیں، میں نے ان درویشوں کی رفتار دیکھی ہے. اور یہ اللہ کے ولی لپیٹ کے بات کرتے ہیں، رحمان بابا اپنی بات کر رہے ہیں. تصوف میں یہ سخت منع ہوتا ہے کہ جس مقام پر تم فائز نہیں ہو اس مقام پر بحث مت کرو. تو وہ اتنے بڑے صوفی تھے، انہوں نے کلام ایسے نہیں لکھا کہ بیٹھ کے لکھتے رہے ہوں یا رات کو سو کے فلسفیوں کی طرح تو بیڈ پہ سو لیٹے لیٹے سو گئے، پتہ نہیں جوتے اتارنا بھی بھول گئے. یہ وہ نہیں تھے، یہ تو مجذوب آدمی تھے، مست تھے، اللہ کی محبت میں فنا تھے. ایسے بات پھرتے رہتے تھے تو کیچڑ کے اوپر انگلی کے ساتھ شعر لکھتے تھے. محبت والے لوگوں نے ان کے شعر جمع کی. دیوان رحمان بابا ملتا ہے ہمارے. تو یہ نفس کی گیم ہے. اس میں اگر اللہ کریم جل شانہ کامیاب کر دے تو بڑی بات ہے. نفس ایسے خواہ مخواہ وقت ضائع کرتا رہتا ہے، انسان کا ہیرا پھیریاں کرتا رہتا ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 چیزوں کی کوئی حد نہیں. نمبر 1 اللہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی کوئی حد نہیں، اور نمبر 3 شیطان کی مکاریوں کی کوئی حد نہیں. نفس کی مکاریوں کی کوئی حد. اور میں نے دیکھا صوفیاء پریشان ہوتے ہیں نفس کی بات جب چھڑتی ہے. صوفیاء سے میں نے سنا فرماتے ہیں یہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے. اتنا شاطر، اتنا ماہر ہے کہ بس نماز نہیں پڑھنے دے گا. اچھا نماز پڑھ لی، زبردستی آپ نے کر لی، پھر کیا کہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے نماز پڑھ لیے، تو تو نمازی ہے، اس نے کو نہیں پڑھی. نماز نہ پڑھ. نمبر 2 نماز پڑھ مگر تکبر کر. تو یہ اس کو صوفیاء کہتے ہیں موافقانہ حملہ. موافق حملہ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یعنی کسی بندے کے ساتھ آپ ان سٹیپ چلتے جائیں نا، اچانک آپ اپنا سٹیپ بدل دیں تو وہ بھی آؤٹ آف سٹیپ ہو جائے. تو یہ اس کا نفس کا اور شیطان کا بڑا شاطر ہے. پھر داتا صاحب ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، بخاری کی حدیث لاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور ملال ہوا تو فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی تھی. کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا کہ آقا کریم وصال فرما گئے میں اسی گردن اتار دوں، مار دوں، قتل کر دوں. صدیق اکبر پہنچے. صدیق اکبر نے فرمایا عمر فاروق بیٹھ جائیں. آپ نے فرمایا نہیں بیٹھا. صدیق اکبر نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان، اور وہ طویل خطبہ ہے، بخاری میں موجود ہے. اس میں داتا صاحب نے اس حدیث کی شرح کی. صدیق اکبر نے کچھ الفاظ بولے تھے، ان کنتم تعبدون اللہ الذی فی السماء، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی جلوہ گاہ آسمان ہے، جس کی سلطنت کاملہ کا ظہور آسمانوں پر ہے، مقید مراد نہیں، تو پھر تمہارا الہ موجود ہے.
فَإِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مُحَمَّدًا فَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ قَدْ مَاتَ، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو پھر سمجھ لو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ یہاں داتا صاحب نے اپنے علم کے دریا بہائے، داتا صاحب نے یہاں فقر بھی بیان فرمایا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی سوچ میں فرق کیا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم ظاہر اور مظہر میں اس وقت اس سٹیج پر تھے، بعد میں مراتب طے ہوئے، اس سے بھی فاروق اعظم نے ترقی کی۔ فی الوقت فاروق اعظم ظاہر اور مظہر میں فرق نہیں کر رہے تھے، اور صدیق اکبر اس مقام پر تھے کہ انہیں پتہ تھا ظاہر اور مظہر میں فرق۔ ظاہر کون ہے؟ اللہ۔ مظہر کون ہے؟ مظہر وہ ہوتا ہے جو ظہور کی جگہ ہو، جہاں سے حسن و جمال کسی کا نظر آتا ہو نا، اسے مظہر کہا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر حسن خدا بندی کا مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے تھے، اور فاروق اعظم ظاہر میں اور مظہر میں فرق کو فی الحال نہیں سمجھ رہے تھے، اور صدیق اکبر کا مقام اس وقت صدیق اکبر فاروق اعظم سے اوپر تھا، بلکہ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سنبھالنے کے اہل بھی اس وقت فی الوقت وہی تھے، اس لیے کہ وہ سلوک کی اس منزل پر فائز تھے کہ ظاہر اور مظہر میں فرق جانتے۔ ایک آخری گزارش میں پیش کر دوں، داتا صاحب نے اپنے کئی واقعات ذاتی بھی لکھے۔ میں فلاں مزار پر اتنے مہینے روزانہ غسل کر کے حاضری دیتا رہا، اتنے مہینے میں وہاں پر معتکف رہا، اتنے عرصہ میں نے فلاں علاقے کا سفر کیا۔ داتا صاحب کی سیاحت بڑی طویل ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں تھا تو اوپر سے مسجد کی اوپر والی منزل سے کسی نے میرے اوپر چھلکے کھا کے چھلکے پھینکنا شروع کر دیا، اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسجد کی اوپر کی مجھے اوپر بلایا گیا، میں جب اوپر گیا تو اوپر کی منزل جب پہنچا تو مجھے ٹھوکریں مار کے نیچے پھینک دیا گیا، اور جب میں نیچے گر رہا تھا، کشف المعجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں نیچے گر رہا تھا تو ایک ایک سیڑھی پہ جیسے جیسے مجھے ٹھوکر لگتی گئی، میرے اندر کی رکی ہوئی کیفیتیں ساری کی ساری کھلتی گئیں، اللہ کریم مجھے بلند درجات بلند فرماتا گیا۔ اب اس جو واقعہ ہے اس میں بڑی اہم تعلیم صوفیانہ موجود ہے۔ یاد رکھیے صوفیاء کبھی بدلہ نہیں لیتے، صوفیاء ظلم برداشت کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بلا جب لوگ کسی پر زیادتی کرتے ہیں، کسی کی مخالفت کرتے ہیں، بے جا اس پر کیچڑ اچھالتے ہیں، خدا کی قسم ارے یار تو ایک دفعہ چپ تو کر کے دیکھ، اللہ کریم کی طرف سے بدلے لینے کے انداز دیکھ لینا۔ میں نے ایک ولی سے سنا ہے، فرماتے تھے اگر کوئی تجھ پہ ظلم کرے تو چپ کر جا، پھر وہ دوبارہ ظلم کرے تو چپ کر جا، وہ تیسری بار ظلم کرے اب تو چپ کر جا، لیکن اللہ کریم اب برداشت نہیں فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہوں سے ڈر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے پوچھا این اجدک، یا اللہ تو کہاں پایا جاتا ہے اپنی شان کے لائق؟ فرمایا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب دل ٹوٹتا ہے میں ادھر ہوتا ہوں۔ سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، وہ رہنے سہنے سے تو پاک ہے، سمجھانے کے لیے بات ہے۔ تو ٹوٹا ہوا دل کسی کو نصیب ہو جائے، خدا کی قسم یہ میلے کچیلے لوگ، ٹوٹے ہوئے دلوں والے لوگ، زمین پر بیٹھنے والے خاک نشین لوگ، یہ جتنے خاک نشین، جتنے ٹوٹے دلوں والے میلے کچیلے ہوتے ہیں، اتنے ہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دکھی اور بیمار بندہ اسی لیے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن، مسلم شریف میں حدیث، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلا کے پوچھے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے، میں تجھے پوچھنے کیسے آتا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے اس وقت ادھر ہونا، یہ بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ میں نے سنا، انا عند المنکسرۃ، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں حدیث لکھا۔ پھر ایک اہم گزارش پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ والے پہل نہیں کرتے، اگر کوئی پہل کرے اللہ والے دوج بھی نہیں کرتے، یہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔
جو پہل نہیں کرتا وہ ولی ہے، جو پہل کے جواب میں بھی خوش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، وہ اس سے بڑا ولی ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر اللہ کا ولی ہوتا ہے جو پہل نہ کرے، کی گئی پہل کا جواب بھی نہ دے اور بد دعا بھی نہ دے۔ یہ تو آخری حربہ رہ جاتا ہے نا ہر بندے کے پاس، جلالی کے پاس۔ وہ جلالی صاحب کا لیول یہی کچھ ہے، وہ دوسرے درجے پر ہے، جو کسی کے ظلم کے جواب میں بد دعا تک نہ دے۔ حسبی ان سوالی علمہ بحال۔ اور اس سے بہتر ولی وہ ہے جو پہلا وار بھی نہ کرے، پہلے وار کرنے والے کو جواب بھی نہ دے، نمبر 3 اس کو بد دعا بھی نہ دے، الٹا اس کو دعائیں دے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ مہد قوم، پتھر مارنے والوں کو آقا کہہ رہے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں، انہم لا یعلمون، یا اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، جاننے سے مراد مجھے نہیں جانتے، مجھے پہچانتے نہیں۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ جو سیڑھیوں سے گر کے بتاتے ہیں کہ میری منزلیں طے ہوتی گئیں، ایک ایک سیڑھی پہ میری ایک ایک منظر ادھڑتی گئی۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں وہ ان کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 داتا صاحب کے حالات، نمبر 2 داتا صاحب کے عقائد اور نظریات، نمبر 3 داتا صاحب کی صوفیانہ تعلیمات۔ اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کی راہ پر چلنے کی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔